بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس داستان کی 5ویں جلد میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کوہستان کے بادشاہ بہمن، زوپین، بختک اور نوشیروان نے عہد کیا تھا کہ آئندہ بغاوت نہ کریں گے اور امیر حمزہ کی اطاعت انہیں دل و جان سے قبول ہے۔ چنانچہ یہ سب لوگ بہت دن تک بہمن کے مہمان رہے اور کئی جشن منائے گئے۔ ایک روز عادی پہلوان نے امیر حمزہ سے کہا، بھائی حمزہ، ملک کے کوہستان میں چارہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے اونٹ اور گھوڑے بھوکے مر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہوں۔ یہ سن کر حمزہ فکر مند ہوئے، سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں زوپین نے ہاتھ باندھ کر کہا، جناب والا، میرے علاقے میں تشریف لے چلیے، وہاں دانا گھاس بہت ہے۔ تب امیر حمزہ نے اپنے لشکر کو اجازت دی کہ کوہستان سے کوچ کرے اور زوپین کے علاقے کی جانب روانہ ہو۔ نوشیروان نے اس موقع پر امیر حمزہ کو علیحدگی میں لے جا کر کہا، اے حمزہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اب ضعیف اور کمزور ہو گیا ہوں، حکومت سے جی اچاٹ ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ شہزادہ شہریار کو تخت پر بٹھاؤں اور خود زندگی کا باقی حصہ خدا کی یاد میں بسر کروں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، جہاں پناہ، میں ہر طرح آپ کا فرما بردار ہوں، تخت و تاج کی مجھے خواہش نہیں، یہ آپ کی چیز ہے، جسے جی چاہے بخش دیجیے۔ یہ سن کر نوشیروان نے امیر حمزہ کو گلے سے لگایا اور کہا، مجھے تم سے اسی سعادت مندی کی امید تھی۔ بہرحال میں بزرج مہر کو ساتھ لے کر مدائن جاتا ہوں اور شہزادہ شہریار کی تخت نشینی کا انتظام کرتا ہوں۔ نوشیروان تو بزرج مہر اور بختک کو ساتھ لے کر مدائن چلا گیا اور امیر حمزہ کا لشکر زوپین کے علاقے میں آ گیا۔ بہمن بھی امیر حمزہ کے ساتھ آیا۔ چند روز بعد مکے سے ایک قاصد خواجہ عبد المطلب کا خط لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا، جان سے زیادہ عزیز بیٹے حمزہ، بہت دن سے تمہاری کوئی خبر نہیں سنی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں بالکل بھول گئے ہو۔ اگر ممکن ہو تو چند روز کے لیے یہاں آؤ اور اپنے بوڑھے باپ کے بے قرار دل کو آرام پہنچاؤ۔ امیر حمزہ یہ خط پڑھ کر بے چین ہو گئے، فوراً اپنے یاروں کو جمع کیا اور کہا، میں والد سے ملنے مکے جاتا ہوں، خدا نے چاہا تو جلد لوٹ آؤں گا۔ میری غیر حاضری میں بہمن میری کرسی پر بیٹھے گا اور سب پر فرض ہے کہ بہمن کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے بہمن کی طرف دیکھ کر کہا، میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تو میرے دوستوں اور میرے فرزندوں اور لشکر کا خیال رکھے گا۔ یہ سن کر بہمن حمزہ کے قدموں میں گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے امیر، میری کیا مجال کہ آپ کی کرسی پر بیٹھوں، میں آپ کا غلام ہوں، میری جگہ لندھور کو اپنا نائب مقرر فرمائیے کہ وہ ہر طرح اس خدمت کے لائق ہے۔ حمزہ نے بہمن کی یہ بات سنی تو زور دے کر کہا، نہیں، ہماری کرسی پر تم ہی کو بیٹھنا ہوگا، لندھور کو ہم نے دوسرے کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہمن نے سر جھکایا، حمزہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ قصہ مختصر، بہمن کو اپنی جگہ سونپ کر امیر حمزہ مکے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ عمرو عیار نے ساتھ جانا چاہا مگر حمزہ نے منع کیا اور کہا کہ میں سلطان بخت مغربی کو ساتھ لے جاتا ہوں، باقی سب لوگ یہیں رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ملکہ مہر نگار کو دلاسا دیا کہ گھبرانا مت، جلد واپس آؤں گا۔ مکے میں خواجہ عبد المطلب بے قراری سے امیر حمزہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن صبح صبح غلاموں نے آن کر کہا کہ حمزہ آ رہے ہیں۔ خواجہ فوراً گھر سے نکلے اور بیٹے کو استقبال کو گئے۔ حمزہ نے باپ کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر گلے لگ کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہر میں آئے اور باری باری ہر شخص سے ملے۔ ایک روز کا ذکر ہے، امیر حمزہ نے اپنے جان نثار دوست سلطان بخت مغربی کو ساتھ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگل کی راہ لی۔ بہت دنوں سے ان کا جی شکار کھیلنے کو چاہتا تھا لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس روز کوشش کے باوجود شکار نہ ملا۔ سلطان بخت مغربی نے امیر سے عرض کیا کہ واپس شہر چلیں اور شکار کا خیال چھوڑ دیں، لیکن حمزہ نہ مانے اور ناراض ہو کر کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، بہتر ہے یہیں آرام کرو یا واپس چلے جاؤ، جب تک میں عمدہ سا شکار حاصل نہ کروں گا واپس نہ جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک سنہری ہرن دکھائی دیا۔ امیر حمزہ اسے دیکھتے ہی بے چین ہو گئے۔ بخت مغربی سے کہا، میں اس ہرن کے پیچھے جاتا ہوں، اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کروں گا
تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ سلطان بخت مغربی حیران پریشان کھڑا ان کو ہرن کے پیچھے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا۔ اس کی تیز چمکیلی چاندنی میں جنگل انتہائی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ امیر حمزہ اس کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ وہ آسانی سے تیر کا شکار بن سکتا تھا، مگر وہ تو اس خوبصورت ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہرن کے لمبے لمبے سینگ بھی سونے کے ہیں اور اس کے گلے میں موتیوں کا ایک قیمتی ہار بھی لپٹا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہرن کسی نے پال رکھا ہے اور ممکن ہے اس کا مالک اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں امیر حمزہ اس ہرن کے پیچھے لگے رہے، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ آخر ایک لگو دک صحرا میں پہنچ کر وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ امیر نے اسے بہت تلاش کیا مگر کہیں سراغ نہ پایا۔ تنگ آ کر انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر راستہ بھول گئے اور صحرا میں بھٹکنے لگے۔ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں جان نکلنے لگی۔ یکایک کچھ فاصلے پر ایک نخلستان دکھائی دیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سوداگروں کا ایک قافلہ ادھر اترا ہوا ہے۔ سوداگروں کے سردار نے امیر حمزہ کا استقبال کیا، پانی پلایا، گھوڑے کے لیے دانہ مہیا کیا، پھر حال پوچھا کہ اے نوجوان تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ امیر حمزہ نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ ان سوداگروں کو اپنا صحیح نام پتہ نہ بتایا جائے۔ وہ کہنے لگے بھائی میں بھی تمہاری طرح سوداگر ہوں، قزاقوں نے مجھے لوٹ لیا، میرے ساتھی اور نوکر چاکر سب مارے گئے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور اب کئی دن تک صحرا میں بھوکا پیاسا بھٹکنے کے بعد ادھر آ نکلا ہوں۔ یہ داستان سن کر وہ شخص بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کوئی اندیشہ نہ کرو، ہم ہر طرح تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، جب تک جی چاہے ہمارے پاس رہو۔ 2 وقت کھانا اور ضرورت کی ہر چیز تمہیں ملتی رہے گی۔ یہاں سے چند کوس پر ایک عظیم الشان شہر آباد ہے، ہمارا قافلہ وہیں جا رہا ہے، امید ہے کہ سب تجارتی سامان اچھے داموں بک جائے گا۔ غرض امیر حمزہ کئی روز اس قافلے میں رہے اور ان لوگوں نے اچھی طرح ان کی خاطر تواضع کی۔ ایک دن امیر حمزہ پھرتے پھراتے صحرا سے کچھ دور ایک آبادی میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڈھا آگ پر ہرن کا گوشت بھون رہا ہے اور گوشت کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ بوڑھے نے انہیں دیکھ کر کہا آؤ میاں مسافر کھانا کھا لو۔ امیر حمزہ فوراً گھوڑے سے اترے اور ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان پر آن بیٹھے۔ بوڑھے کا خیال تھا کہ یہ جوان 2-3 کباب کھا کر اٹھ کھڑا ہوگا، مگر حمزہ کو اس وقت زور کی بھوک لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سارا گوشت چٹ کر گئے اور بوڑھا بھوکے پیٹ اٹھ گیا۔ امیر سمجھے کہ وہ اور گوشت لینے جا رہا ہے، کہنے لگے بڑے میاں ذرا جلدی آنا اور زیادہ گوشت لانا، میری بھوک چمک اٹھی ہے۔ یہ سن کر بوڑھا طیش میں آیا اور چیخ کر بولا کیا میں نے گوشت کی دکان کھول رکھی ہے جو لا لا کر تجھے کھلاؤں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو سب کچھ اکیلا ہی ہڑپ کر جائے گا تو کبھی کھانے کی دعوت نہ دیتا۔ اب تو حمزہ شرمندہ ہوئے، بوڑھے سے معافی مانگی اور کہا بڑے میاں مجھے معاف کر دیجئے، بھوک کی وجہ سے کچھ خیال نہ رہا۔ یہاں سے کچھ دور سوداگروں کا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، میں ان لوگوں کا مہمان ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے، میرے حصے کا کھانا آپ کھا لیجئے۔ تب اس بوڑھے کا غصہ کچھ دھیما ہوا اور وہ امیر حمزہ کے ساتھ قافلے میں آیا۔ انہوں نے اپنا کھانا اس کے حوالے کیا۔ بوڑھے نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور امیر حمزہ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں جا سوئے، مگر چند سوداگر جاگتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مہمان بھی بے خبر سو گیا ہے تو وہ سردار قافلہ کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں شک ہے کہ یہ شخص ڈاکوؤں کا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم لٹ جائیں، بہتر ہے کہ یہاں سے چپ چاپ چل دیں۔ یہ سن کر سردار کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ اسی وقت اونٹوں پر سامان تجارت لادا، ڈیرے خیمے باندھے اور روانہ ہو گئے۔ امیر حمزہ اپنے بستر پر پڑے سوتے رہے۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ ہر طرف سناٹا ہے اور اونٹوں کی لید کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ گھوڑے پر سوار ہو کر پھر اسی بوڑھے کے پاس پہنچے اور اسے سارا قصہ سنایا۔ اس نے اطمینان دلایا اور کہا آئیے میں آپ کو راستہ بتاؤں۔ بوڑھا امیر کے ساتھ صحرا میں کئی روز تک سفر کرتا رہا، پھر ایک مقام پر رکا اور کہنے لگا یہاں سے آپ ناک کی سیدھ میں چلے جائیں، یہ راہ شہر عظیم الشان کی جانب جا نکلے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا واپس اپنی بستی کی جانب روانہ ہوا اور امیر آگے بڑھے۔ کئی روز کے سفر کے بعد ایک جنگل میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھا کہ تاجروں کا وہی قافلہ یہاں موجود ہے، لیکن اس حال میں کہ سارا سامان غائب ہے اور ہر شخص درختوں کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔
سوداگروں کے سردار نے امیر حمزہ کو پہچان کر شرم سے منہ چھپانے کی کوشش کی۔ تب امیر نے اس سے کہا، کیوں صاحب، تم نے اچھی میزبانی کی، ہمیں رات کو سوتا چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ سن کر وہ رو پڑا اور کہنے لگا، بھائی مجھ سے بڑی خطا ہوئی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میری یہ خطا معاف کر دو۔ امیر حمزہ نے ان سب کو آزاد کیا، پھر حال پوچھا۔ سوداگروں نے رو رو کر کہا، ہم اس جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ ایک رات قزاقوں کا ٹولہ ہم پر آن گرا، جی بھر کر لوٹ مار کی، ہمارے کئی غلاموں کو قتل کر دیا، پھر ہمیں درختوں سے باندھ کر چلے گئے۔ قزاقوں کے سردار کا نام شب رنگ ہے، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ رات کی سیاہی کی مانند کالا ہے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، خدا نے چاہا تو میں اس شب رنگ قزاق سے 2 ہاتھ کروں گا اور تمہارا مال واپس دلاؤں گا۔ ارے بھائی، تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، سوداگروں نے کہا، وہ بہت طاقتور اور وحشی ہے، اس کے ساتھی بھی ایسے ہی ہیں، ادھر ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بھلا ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اب ہم اپنی جانیں بچا کر یہاں سے بھاگتے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سن کر حمزہ نے کہا لگایا اور کہنے لگا، خوف مت کھاؤ، ایک شب رنگ کیا 1000 آ جائیں تب بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جنگل میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز گونجی۔ سوداگروں کے چہرے فک ہو گئے، کہنے لگے، ڈاکو آن پہنچے، اب تو بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں چھپنے لگے، لیکن امیر حمزہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد 20-25 آدمی سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ ان کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ایک حبشی غلام دوڑ رہا تھا، اور اس جھنڈے پر انسانی کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امیر حمزہ کے قریب آن کر یہ قزاق رکے، ان کا سردار گھوڑے سے اترا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوداگر نکل بھاگے، مگر بچ کر جائیں گے کہاں؟ اے بد نصیب جوان، تو کون ہے اور یہاں کیوں کر آیا؟ جلد بتا ورنہ ابھی تیری گردن اڑاتا ہوں۔ تجھے میرے نام سے کیا غرض؟ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، اگر کچھ زور رکھتا ہے تو آزما لے، اور یہ بھی سن لے کہ ان بے قصور سوداگروں کو میں نے رہا کیا ہے۔ یہ سن کر شب رنگ قزاق کے جلال کی انتہا نہ رہی، ایک ہولناک نعرہ مار کر امیر حمزہ کی جانب لپکا اور تلوار سے حملہ کیا، مگر حمزہ کے آگے اس قزاق کی کیا حقیقت تھی؟ انہوں نے کھڑے کھڑے وار بچا کر اس زور کا گھونسا اس کی ناک پر مارا کہ نکسیر پھوٹ گئی اور اس کے کپڑے خون میں تر بتر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دوسرے قزاق آگے بڑھے اور انہوں نے امیر حمزہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، مگر شب رنگ نے چلا کر کہا، تم سب پرے ہٹ جاؤ، میں اس نوجوان سے اکیلا ہی لڑوں گا۔ سب قزاق ایک جگہ جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ ناک سے خون پونچھ کر شب رنگ نے خونی نظروں سے حمزہ کو گھورا اور کہا، اے نوجوان، تیری جرت اور ہمت پر آفرین ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو بھی پہلوان ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تو میرے گروہ میں شامل ہو جائے، میں تجھے اپنا نائب بنانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ امیر نے کہا لگایا اور کہا، اے شب رنگ، میں تجھ پر اور تیرے پیشے پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ کام بہادروں کو زیب نہیں دیتا جو تو کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرنا اور مسافروں کو لوٹ لینا بہادری نہیں۔ ہاں، ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اور تیرے ساتھی قزاق توبہ کر لیں تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ یاد رکھ کتے کی موت مر جائے گا۔ اب تو شب رنگ کے غصے کی انتہا نہ رہی، تلوار چمکاتا ہوا حمزہ کی جانب بڑھا اور زوردار حملہ کیا۔ امیر نے اس کی کلائی مروڑ کر تلوار چھین لی اور گھونسے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا۔ شب رنگ بدحواس ہو گیا۔ آخر امیر حمزہ نے اسے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھایا اور چاہا کہ زمین پر دے ماریں کہ شب رنگ نے گڑ گڑا کر کہا، میں تمہاری اطاعت قبول کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تب امیر نے شب رنگ کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور کہا، میں نے تجھے چھوڑا، لیکن سوداگروں کا مال ان کے حوالے کر دے۔ یہ کہہ کر سوداگروں کو آواز دی، وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر سامنے آئے۔ شب رنگ نے ان سے معافی مانگی، نہایت عزت کے ساتھ اپنے قلعے میں لے گیا اور کل سامان واپس کیا۔ سوداگروں نے امیر حمزہ کو دعائیں دیں اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شب رنگ نے ضد کر کے امیر حمزہ کو اپنے قلعے میں ٹھہرایا اور دل و جان سے ان کی خاطر توازوں میں لگ گیا۔ ایک دن وہ اور امیر حمزہ قلعے کے باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہی بوڑھا آیا جس نے صحرا میں امیر حمزہ کو راستہ دکھایا تھا۔ حمزہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ بوڑھے نے شب رنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے نوجوان، اس ڈاکو نے میرا سامان بھی ایک مرتبہ لوٹا تھا، بہت مہربانی ہوگی اگر میرا سامان واپس مل جائے۔ میرا نام منصور ہے اور میں ایک زمانے میں بہت بڑا سوداگر تھا۔ یہ سن کر شب رنگ اپنے قلعے میں گیا اور بوڑھے کا سامان لا کر باہر رکھا۔ اس سامان میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک خوبصورت صندوقچہ بھی تھا جس کے اندر قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ نے منصور سے پوچھا، بڑے میاں،
یہ صندوقچہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آہ یہ مت پوچھو ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، منصور نے جواب دیا، لیکن امیر حمزہ نے ضد کی اور کہا کہ اب تو ہر قیمت پر صندوقچہ کھول کر دیکھیں گے۔ بوڑھا مجبور ہوا، اس نے ایک خاص ترکیب سے صندوقچے کا ڈھکنا کھولا اور سبز ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر نکالی۔ حمزہ اس تصویر کو دیکھتے ہی حیران ہو گئے۔ یہ ایک عورت کی تصویر تھی جس کے سر پر تاج رکھا تھا۔ اے نوجوان، اس شہزادی کا نام اطلس پوش ہے اور یہ دربند کامیاب کے بادشاہ کاؤس رومی کی بیٹی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے اس سے شادی کرنے کو بے قرار ہیں، مگر یہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ امیر حمزہ نے منصور سے وہ تصویر خرید لی۔ ایک رات شب رنگ کے قلعے سے نکلے اور دربند کامیاب کی جانب روانہ ہوئے۔ کئی دن سفر کے بعد ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ حیران ہوئے کہ کس راستے پر جاؤں۔ یک ایک گڈریا نمودار ہوا اور اس نے کہا، اے حمزہ، یہ دونوں راستے دربند کامیاب کو جاتے ہیں۔ دائیں طرف کا راستہ 40 روز کا ہے اور بائیں طرف کا راستہ 6 مہینے کا ہے۔ پہلے راستے پر ایک دیوانے کا قبضہ ہے اور جو شخص اس راستے سے گزرتا ہے وہ اس کی کھوپڑی پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ تم اس راہ پر جاؤ اور اس دیوانے کو قابو میں لاؤ۔ امیر حمزہ نے اس اجنبی کا شکریہ ادا کیا، مگر حیران تھے کہ اسے میرا نام کیوں کر معلوم ہوا۔ آخر صبر نہ ہو سکا، پوچھ ہی لیا، اے بھائی یہ تو بتا تم کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا، اے حمزہ، میرا نام خضر ہے، خدا کے حکم سے آیا ہوں، کبھی کسی بھیس میں ہوتا ہوں، کبھی کسی بھیس میں۔ اچھا اب دیر نہ کر اور جلدی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ امیر حمزہ اللہ کا نام لے کر دائیں راستے پر چل پڑے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جا بجا ندیاں اور پہاڑی چشمے رواں تھے، اور جنگل میں سینکڑوں قسم کے جانور آزادی سے گھوم رہے تھے۔ 39 دن خیریت سے گزر گئے۔ 40واں دن تھا اور حمزہ ایک کھیت میں سے تربوز توڑ کر کھا رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر گرد اڑی اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا انسان نمودار ہوا۔ اس کا جسم بالکل سیاہ تھا اور ایک لنگوٹی کے سوا کوئی اور کپڑا پہنے ہوئے نہ تھا۔ سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، منہ سے رال بہہ رہی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے دوڑنے سے زمین ہل رہی تھی۔ ایسا طاقتور آدمی امیر حمزہ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ قریب آن کر کہنے لگا، اے بد نصیب، تو کون ہے اور ادھر کیوں آ نکلا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہے۔ میں ایک مسافر ہوں اور دربند کامیاب کو جاتا ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن تو نے میری اولاد کو کیوں مارا؟ دیوانے نے غضب ناک ہو کر اس تربوز کی طرف اشارہ کیا جو امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سن کر امیر حمزہ ہنس پڑے۔ دیوانہ منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس نے وہ ڈنڈا حمزہ کے سر پر مارا۔ حمزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑ رہی ہوں۔ چکرا کر زمین پر گرے۔ دیوانہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ وہ امیر حمزہ پر دوسرا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر دھم سے گرا۔ بس پھر کیا تھا، ہولناک چیخ مار کر وہ حمزہ سے لپٹ گیا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سارا دن وہ دیوانہ امیر حمزہ سے کشتی لڑتا رہا اور 1000 قسم کے داؤ پیچ آزمائے، مگر حمزہ کو گرا نہ سکا۔ البتہ حمزہ اس کی قوت اور بہادری کے قائل ہو گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یکایک حمزہ نے نعرہ مار کر دیوانے کو اٹھایا اور سر پر گھما کر چاہتے تھے کہ زمین پر دے ماریں کہ اس نے امان طلب کی۔ تب انہوں نے آہستہ سے زمین پر پھینکا۔ دیوانہ نے حمزہ کے قدم چومے اور کہا، اے جوان، آفرین ہے تجھ پر، اب تک 10,000 آدمیوں کی جان سے مار چکا ہوں، مگر آج سے تیرا غلام ہوں۔ اے دیوانے، تیرا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ مجھے قندس کہتے ہیں، دیوانے نے جواب دیا۔ پھر امیر حمزہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور دربند کامیاب کی جانب روانہ ہوئے۔ دن رات منزلیں طے کرتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ ایک جنگل میں بہت بڑا لشکر دکھائی دیا جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ حمزہ نے قندس دیوانے سے کہا، جا کر معلوم کر یہ لشکر کس کا ہے۔ قندس دیوانہ لشکر کے قریب پہنچا اور ایک سپاہی سے پوچھا، کیوں میاں سپاہی، یہ لشکر کس کا ہے اور کدھر جاتا ہے؟ سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ دوسرا سپاہی کہنے لگا، یہ لشکر آصف اور الیاس کا ہے۔ تب قندس دیوانے نے دوسرے سپاہی کو اس زور کا گھونسا مارا کہ وہ پٹخنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور مر گیا۔
یہ دیکھ کر بہت سے سپاہی کندس دیوانے کی طرف لپکے اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ سپاہی نے کیا خطا کی تھی کہ تو نے اسے ہلاک کیا؟ کندس دیوانہ ہنس کر بولا، میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، پھر اس نے کیوں جواب دیا؟ یہ سن کر سپاہیوں کو غصہ آیا اور وہ سب دیوانے پر پل پڑے، مگر کندس کی بے پناہ طاقت کے سامنے کسی کی پیش نہ گئی اور اس نے مار مار کر سب کا بھرکس نکال دیا۔ امیر حمزہ نے دیر تک کندس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ تب وہ خود لشکر میں آئے، دیکھا کہ ایک ہلڑ مچ رہا ہے اور کندس دیوانہ اپنی شہ زوری کے کرتب دکھانے میں مصروف ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیوانے کو ڈانٹا اور سپاہیوں کو سمجھایا کہ یہ پاگل ہے، اس سے کچھ نہ کہو۔ اس دوران میں آصف اور الیاس بھی آن پہنچے اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ آصف اور الیاس نے امیر حمزہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر کا ارادہ ہے؟ امیر نے بتایا کہ میرا نام سعد شامی ہے، سوداگر ہوں، تجارت کا مال لے کر دربند کامیاب کو جاتا تھا کہ راہ میں قزاقوں نے لوٹ لیا۔ یہ دیوانہ میرا غلام ہے۔ یہ سن کر آصف اور الیاس نے امیر حمزہ کو تسلی دی اور کہا، سعد شامی فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم دربند کامیاب کے بادشاہ کاؤس رومی کے بیٹے ہیں، شہر جا کر تمہیں اتنا مال دیں گے کہ خوش ہو جاؤ گے۔ امیر حمزہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب دربند کامیاب نزدیک آیا تو حمزہ نے کندس دیوانے سے کہا کہ شہر میں جاؤ اور سرائے میں ٹھہرنے کی جگہ تلاش کرو۔ کندس شہر کے اندر پہنچا اور ایک اچھی سی سرائے تلاش کی، مگر سرائے کے مالک نے کہا کہ کوئی جگہ خالی نہیں، سرائے مسافروں سے بھر چکی ہے۔ یہ سن کر کندس کو طیش آیا، مسافروں کو مار مار کر وہاں سے نکال دیا۔ سرائے کا مالک بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اس اثنا میں امیر حمزہ بھی شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہے۔ پوچھا کہ کیا آفت آ گئی؟ کسی نے بتایا کہ ایک سیاہ فام شخص سرائے میں آیا ہے اور مسافروں کو مار مار کر نکال رہا ہے۔ حمزہ سمجھ گئے کہ یہ شخص کندس دیوانے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فوراً سرائے کا رخ کیا، دیکھا کہ دیوانہ سرائے کے صحن میں بیٹھا ہے۔ امیر کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تشریف لائیے، میرے آقا، پوری سرائے آپ کے لیے حاضر ہے۔ خدا تجھ سے سمجھے۔ حمزہ نے ناراض ہو کر کہا، میں نے تجھ سے یہ کب کہا تھا کہ مسافروں کو مار مار کر یہاں سے بھگا دے؟ اب فوراً جا اور ان سب کو لے کر آ جنہیں تو نے یہاں سے نکالا ہے، اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شام کے وقت آصف اور الیاس بھی اس سرائے میں آئے اور امیر حمزہ کو پہچان کر صاحب سلامت کی۔ پھر آصف نے کہا، اے سعد شامی، ہم تجھے اپنے باپ کے پاس لے چلتے ہیں، امید ہے تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ امیر حمزہ ان کے ساتھ چلے، کاؤس رومی کے دربار میں داخل ہوئے اور ایک عالی شان فولادی کرسی پر جا بیٹھے۔ کاؤس رومی نے پریشان ہو کر حمزہ سے کہا، اے نادان، تیری موت آئی ہے کہ اس کرسی پر آن بیٹھا ہے؟ یہ فولاد پنجہ کش کی کرسی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اٹھ جا، ورنہ وہ مار مار کر تیری ہڈیاں سرما کر دے گا۔ حمزہ مسکرائے اور کہا، اے بادشاہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے فولاد پنجہ کش دیکھے ہیں، اب تو میں اس کرسی سے ہرگز نہ اٹھوں گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دیوزاد دربار میں داخل ہوا۔ اس کا بدن شیشے کی مانند چمک رہا تھا اور شیر کی کھال کندھے پر پڑی تھی۔ اپنی کرسی پر ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھ کر بادل کی طرح گرج کر بولا، یہ گستاخ نابکار کون ہے؟ اسے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کرسی کس کی ہے؟ اے فولاد پنجہ کش، زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں، تجھے اپنی قوت کا زام ہے تو آ اور مجھ سے پنجہ ملا۔ تب فولاد پنجہ کش دوسری کرسی پر بیٹھا اور امیر حمزہ سے پنجہ آزمائی کرنے لگا۔ کئی گھنٹے تک دونوں پنجہ لڑاتے رہے۔ آخر حمزہ نے ایسا زور کیا کہ فولاد کی ایک انگلی ٹوٹ گئی اور وہ درد سے چلانے لگا۔ تب امیر حمزہ نے اس سے کہا، اب تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس کرسی پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں۔ بے شک، کاؤس رومی نے جواب دیا اور فولاد پنجہ کش کو حکم دیا کہ سعد شامی کے قدموں کو بوسہ دے اور اس کی اطاعت قبول کر۔ فولاد نے سچے دل سے امیر حمزہ کی اطاعت کا اقرار کیا۔ پھر حمزہ نے اسے گلے سے لگایا اور اس کی کرسی اسی کو سونپ دی۔ یہ دیکھ کر درباریوں نے آفرین کے نعرے لگائے۔ پورے شہر میں غل مچ گیا کہ سعد شامی نام کے ایک نوجوان نے فولاد پنجہ کش کی انگلی توڑ ڈالی ہے۔ کاؤس رومی اور اس کے بیٹوں شہزادہ آصف اور شہزادہ الیاس نے امیر حمزہ کو ایک عالی شان اور سجے سجائے مکان میں ٹھہرایا اور بہت سے لونڈی غلام خدمت کو عطا کیے۔ حمزہ نے کندس دیوانے کو اپنے مکان کا چوکیدار مقرر کیا اور سمجھایا کہ اب دیوانہ پن چھوڑ کر آدمی بن جا۔ ایک دن صبح سویرے امیر حمزہ نئی پوشاک پہن کر کاؤس رومی کے دربار میں آئے۔ اس نے بڑی تعظیم سے اپنے قریب بٹھایا
فولاد پنجہ کش بھی گردن جھکائے آیا اور امیر حمزہ کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اچانک ہرکاروں نے خبر دی کہ مرزوق فرنگی کا ایک جرنیل دولائے فرنگی 5000 سپاہیوں کو لے کر شہر پناہ کے دروازے پر اترا ہے اور انیس فرنگی مرزوق کا خط لیے ہوئے آتا ہے۔ اتنے میں شور مچا اور انیس فرنگی سامنے آیا۔ کاؤس رومی کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد مرزوق کا خط بادشاہ کو دیا۔ کاؤس نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا: اے کاؤس رومی، تجھ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا کپیتان فرنگی تیری بیٹی اطلس پوش سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اطلس پوش کو جلد سوار کرا کے دولائے فرنگی کے ہمراہ روانہ کرو۔ جہیز وغیرہ کی کچھ فکر نہ کرنا، میں اس کی شادی یہاں بڑی دھوم دھام سے خود کروں گا، اور تم کو فخر کرنا چاہیے کہ مرزوق فرنگی نے اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کیا ہے۔ اب دیر نہ کرو اور ملکہ اطلس پوش کو فوراً روانہ کرو، ورنہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو آج تک کسی کو نہ دی ہوگی۔ کاؤس رومی نے یہ خط پڑھا تو خوف سے اس کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ وہ مرزوق فرنگی کی طاقت سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ انکار کی صورت میں وہ دربند کامیاب کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اطلس پوش کو دولائے فرنگی کے ساتھ بھیج دینا چاہیے۔ امیر حمزہ کاؤس رومی کے چہرے کا اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور کاؤس کے قریب جا کر کہا: اگر کوئی حرج نہ ہو تو یہ خط مجھے دکھائیے۔ کاؤس نے چپ چاپ وہ خط امیر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امیر حمزہ نے مضمون پڑھا تو غصے سے چہرہ انگاری کی طرح لال ہو گیا۔ انہوں نے وہ خط پرزے پرزے کر دیا۔ یہ دیکھ کر انیس فرنگی طیش میں آ کر چلایا: اے بدبخت، تو نے غضب کیا کہ مرزوق کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب تجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور امیر حمزہ کی طرف پھینکا۔ قریب تھا کہ وہ خنجر حمزہ کے سینے میں پیوست ہو کے انہوں نے وار خالی دیا۔ پھر آگے بڑھ کر ایک تماچا اس زور سے انیس فرنگی کے گال پر رسید کیا کہ اس کی گردن پھر گئی۔ تڑپ کر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھ آنے والے 4 فرنگی غلاموں نے حمزہ پر حملہ کر دیا، مگر امیر نے ایک ایک کر کے ان چاروں کو خون میں نہلایا۔ آخر یہ غلام وہاں سے بھاگے اور اپنے لشکر میں جا کر دولائے فرنگی سے سب حال کہا۔ اسے سخت غصہ آیا۔ اسی وقت طبلِ جنگ بجانے کا حکم دیا۔ ادھر ہرکاروں نے کاؤس رومی تک خبر پہنچائی کہ دولائے فرنگی حملہ کر رہا ہے۔ تب کاؤس نے امیر حمزہ سے کہا: اے سعد شامی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ انیس فرنگی اور اس کے غلاموں کو مارا؟ اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ دولائے فرنگی قتل عام کرے گا اور خدا کی بے گناہ مخلوق ناحق ماری جائے گی۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، امیر حمزہ نے کہا۔ دولائے فرنگی اور اس کے آقا مرزوق سے میں نپٹ لوں گا۔ غرض رات بھر جنگ کی تیاری ہوتی رہی اور صبح کو امیر حمزہ کاؤس رومی کی چھوٹی سی فوج لے کر میدان جنگ میں آئے۔ دولائے فرنگی بھی تیار تھا اور اپنی فوج کی صفیں بنا رہا تھا۔ آصف اور الیاس نے بھی اپنے باپ سے کہا کہ یہ خلاف مروت ہے کہ سعد شامی اکیلا لڑے، ہم بھی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ کاؤس نے دونوں شہزادوں کو اجازت دے دی اور وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ یکا یک دولائے فرنگی کے چند نقیب نمودار ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا: جس شخص کو موت کی آرزو ہو وہ میدان میں نکلے اور ارزق کا مقابلہ کرے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دولائے فرنگی کے لشکر میں سے ایک قد آور جوان سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ سر سے پاؤں تک اس کا جسم فولادی زرہ میں چھپا ہوا تھا اور ہاتھ میں 1 فٹ لمبا نیزہ تھا۔ تب فولاد پنجہ کش حمزہ سے اجازت لے کر ارزق کے مقابلے میں آیا۔ ارزق نے گھوڑا دوڑا کر نیزے سے حملہ کیا۔ نیزے کی انی فولاد پنجہ کش کے سر کو چھو گئی اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر فولاد غصے سے تپ گیا اور تلوار نکال کر ایسا زبردست وار کیا کہ ارزق کا بدن خربوزے کی پھانک بن کر کٹ گیا اور وہ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ زمین پر گرا۔ ارزق کے گرتے ہی توماس فرنگی میدان میں آیا۔ ادھر سے قندس دیوانہ جھومتا ہوا اس کے مقابلے میں چلا۔ توماس نے تلوار سے حملہ کیا۔ قندس نے ڈھال پر وار روکا اور پھر کئی من وزنی ڈھال توماس کے سر پر اس زور سے دے ماری کہ اس کا بھیجا کھوپڑی سے باہر آ گیا۔ اتنے میں 3 فرنگی گالیاں بکتے ہوئے میدان میں آئے۔ یہ تینوں توماس کے سگے بھائی تھے۔ قندس دیوانے نے ایک ایک کر کے تینوں کو ٹھکانے لگایا۔ اب تو دولائے فرنگی کی فوج میں دہشت پھیلی اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر دولائے فرنگی نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا: اگر کسی نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو زن و بچہ کو لہو میں پلوا دوں گا۔ اب تماشا دیکھو، میں ابھی اس دیوانے کو گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ دولائے فرنگی نہایت عیار آدمی تھا۔ اس نے سوچا لڑنے بھڑنے سے کام نہیں چلے گا، دیوانے کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ وہ ایک کمند لے کر میدان میں آیا
اور اپنے گھوڑے کو کندس کے ارد گرد چکر دینے لگا۔ کندس اس حرکت پر کہکہے لگانے لگا۔ اسے بے خبر پا کر یکا یک دولائی فرنگی نے کمند پھینکی اور دیوانے کو اس میں جکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے لشکر میں لے گیا۔ اس کی فوج نے خوشی سے نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔